اللہ میری امت کے کچھ لوگوں کو زمین میں دنسا دے گا، اور یہ دنسنا اتنا عام ہو جائے گا کہ لوگ باتیں کر رہے ہوں گے یار کل نہ فلاں محلے میں فلاں لوگوں کو زمین میں دنسا دیا گیا، ہمارے دو سے اکٹھے جا رہے ہوں گے، راستے میں زمین پھٹ جائے گی، ایک زمین میں دنسا دیا جائے گا۔ فرمایا اللہ جو لوگ بچ جائیں گے ان کے چہرے بندروں اور خنزیروں کے بنا دے گا۔ تصور کریں اگر میں انسان ہوں میرا چہرہ خنزیر جیسا ہو کیسا لگتا ہے یار؟ اگر میں انسان ہوں اللہ مجھے میرا چہرہ بندر جیسا بنا دے میں کیسا لگتا ہوں؟ اللہ کی زمین پہ جینا ہے تو اللہ سے ڈر کے زندگی بسر کریں، اور اللہ ان پہ پتھروں کی بارش برسائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ پھر آپ کو یہ 3 عذاب دے گا، کچھ لوگوں کو زمین میں دنسا دے گا، کچھ لوگوں کے چہرے بگاڑ دے گا، اللہ کچھ لوگوں پہ پتھروں کی بارش برسائے گا۔ ان کی نساؤہم کاسیات عاریات ممیلات مائلات، کہ لباس پہنے ہوں گے لیکن ننگی ہوں گی۔ یا باریک ہوگا، ہم نے تو مغرب سے سیکھا ہے نا، ہم نے تو ان کا کلچر بھی اڈاپٹ کیا ہے نا، یہ تو پرانے بدو آتی عربی لوگ، انہیں کیا پتا کہ دنیا کہاں پہنچ چکی ہے۔ فرمایا نمازیں پڑھتی ہوں گے، نساؤہم کاسیات عاریات ممیلات مائلات، ان کی جو عورتیں ہوں گی یہ لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، لوگوں کی طرف مائل بھی ہوں گی اور ان کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی۔ کہتی ہے کھائی دا اپنے لیے سے پائی دا دوسرے لیے، لباس اس لیے پہنتے نا اچھا تاکہ لوگ دیکھیں یار بندہ اچھا ہے، جوڑا بنایا ہوگا۔ دوسرا مطلب فرمایا وہ اپنے بالوں کو کبھی اس طرف کریں گی کبھی اس طرف کریں گی تاکہ لوگ ان کی طرف مائل ہوں۔ پہلے لباس بڑی، لباس تنگ، پھر خود ان کی طرف دیکھنا، اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے بالوں کو ہلائیں گی تاکہ لوگ ان کی طرف مائل ہو جائیں۔ اللہ کے پیغمبر نے اگلا جملہ بولا وہ حیران کرنے والا ہے۔ اگر ہمارے گھروں میں کوئی ایسا ہے تو بیٹے جا کے بچائیں اپنے فیملی کو، اہل خانہ کو جانوں سے۔ فرمایا علینوہن فإنہن ملعونات، جو خواتین آپ کو اس حالت میں نظر آئیں جو اپنے بالوں کو جوڑا بنا کے نکلتی ہیں، اپنے بالوں کو دنیا کو دکھانے کے لیے ہلا کے چلتی ہیں، جو آپ کو نظر آ جائے خواتین جو لباس تنگ پہنتی ہیں لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی ہیں، علینہن ان پہ لعنت ڈالیں، فإنہن ملعونات، کیونکہ ان پہ اللہ کی بھی لعنت ہے، رسول اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، میرے صحابہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ لوگ اپنے سے پہلے لوگوں کی پیروی کریں گے، اپنے سے ہم سے پہلے یعنی مسلمانوں سے پہلے کون تھے؟ یہودی اور بولے یہودی اور پھر آپ کیوں اتنا سلو بولتے؟ تھک گئے ہیں آپ؟ ہم یہ 4-5 دن سے مختلف سکولز میں جا رہے ہیں لیکن فی الحال آپ آہستہ بول رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں آگے جاؤں تو بتاؤں کہ ارکے میں گیا تھا، میں بچوں نے مجھ سے بہت کوآپریٹ کیا۔ بلوانے کا مقصد ہے تاکہ ہمیں بات سمجھ آ جائے۔ ہم سے پہلے کون لوگ تھے؟ ایسے ہی بولنا پورے لیکچر میں۔ فرمایا آپ لوگ ان کی پیروی کرو گے، شبرم بشبر وذراعًا بذراع، اتنی پیروی کرو گے کہ جہاں انہوں نے قدم رکھے ہوں گے آپ وہاں قدم رکھیں گے، کندھا بکندھا چلو گے، قدم بقدم چلو گے، ان کے پیچھے چلو گے۔ فرمایا حتیٰ کہ اگر وہ لوگ ان میں سے کوئی شخص کسی گو کی بل میں داخل ہو جائے گا آپ وہاں بھی داخل ہو جاؤ گے۔ ذرا آپ غور کریں، موازنہ کریں، ہمارا اپنا قانون نہیں ہے، قانون وہاں سے آ گیا، ہمارے پاس اپنا ذاتی کلچر اسے ہم اڈاپٹ نہیں کرتے، وہ وہاں سے آ گیا۔ ہمارے پاس جو ویلنٹائنس ڈے آیا ہے وہ کہاں سے ہے؟ ہمارا تو نہیں ہے، یہ بھی ہم نے وہاں سے اڈاپٹ کر لیا۔ ہمارے جو رسومات ہیں روایات ہیں ہم نے وہ چھوڑ دی، ہم نے ان کو اڈاپٹ کر لیا۔ تو فرمایا کہ آپ ان کی پیروی کرو گے۔ صحابی کہتی آقا وہ کون لوگ ہیں؟ کیا وہ یہودی اور عیسائی تو نہیں ہے؟ فرمایا اور کون ہے؟ آپ یہود و نصارہ کی اس طرح پیروی کرو گے جس طرح آپ قدم بقدم چلو گے، کندھا بکندھا ان کے شانہ بشانہ چلو گے۔ بٹ یہ دن ہمارا نہیں ہے، یہ دن ہمارا نہیں ہے۔ اس لیے ہم مسلمان ہیں، سب سے پہلے ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری ہے ہم اس کا ٹوٹلی بائیکاٹ کریں۔ بائیکاٹ کا مطلب یہ ہے کہ نہ میں اس دن اپنی ماں کو بھول دوں گا، نہ میں اس دن اپنی بہنوں سے محبت کا اظہار کروں گا۔ پورا سوال ہے اسلام دین ہی محبت کا، اسلام دین ہی ادب کا، اکرام کا۔ دوسری بات
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، من تشبہ بقوم فہو منہم، ہم مسلمان ہیں، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے اللہ روز محشر اس کو انہی میں سے اٹھائے گا۔ اب مجھے آپ بتائیں، ہم اسلامی کنٹری میں رہتے ہیں، اذان کی آواز سنتے ہیں، اللہ اگر توفیق دے تو نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، اگر اللہ توفیق دے، سب تو نہیں پڑھتے نا، جہاں اللہ توفیق دے پڑھ لیتے ہیں، یعنی کہ ہمارے اندر ایمان کا کوئی ذرا موجود ہے۔ ہم نماز تو اگر نہیں پڑھتے تو ہم نماز نہ پڑھنا غلط بھی سمجھتے ہیں، یار پڑھنی چاہیے نماز، ایسا ہی ہے۔ اگر روز محشر ہمارے ہی انہی معاملات کی وجہ سے جو ہم ان کو فالو کرتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں، اگر اللہ نے قیامت کو ہمارا ساتھ مسلمانوں سے بچا کے ہٹا کے ہمارا ساتھ اگر یہود و نصارہ سے کر دیا، بتائیں ہم کون لوگ ہیں؟ صرف اس بنیاد پہ کہ ہم نے ان کی مشابہت اختیار کی ہے، جو وہ کرتے ہم نے وہ کیا ہے، تو بیٹے اس لیے ہم ان کی مشابہت اختیار نہیں کریں گے۔ قرآن کہتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، جو مسلمان ہے نا اس کو زندگی یوں گزارنی چاہیے، اللہ اسے دیکھ رہا ہے، انہ کان علیکم رقیبا، ہم اتنے لوگ بیٹھے ہیں، ہر شخص کی نظر یہ ہونی چاہیے، سوچ یہ ہونی چاہیے، اللہ بس مجھے ہی دیکھ رہا ہے، اللہ بس مجھے ہی دیکھ رہا ہے۔ پتہ ہونا کیمرے لگی ہیں تو لکھا ہو کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، ہم بڑے محتاط ہو جاتے ہیں، اور یہاں کیا ہے، ہمیں کون دیکھ رہا ہے جی؟ اللہ، ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے، علیکم رقیبا، خود بھی دیکھتا ہے، اور کرامن کاتبین بٹھائے اس نے یہاں پہ، وہ لکھ رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے قیامت کا دن ہوگا، اللہ اپنے بندے سے پوچھے گا بتاؤ یہ گناہ کیا تھا؟ اللہ میں نے نہیں کیا تھا۔ اللہ کہے گا میرے فرشتوں نے لکھا ہے، کہ اللہ میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، فرشتے تیرے ہیں۔ اللہ کہے گا تو نہیں مانتا، اور لوح محفوظ تمہارے خلاف گواہی دے رہا، کہتا میں پھر بھی نہیں مانتا۔ اچھا کیسے مانے گا؟ کہتا کوئی میرا ہو اور میرے خلاف گواہی دے میں تب مانوں گا۔ اللہ کہتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم ان کے منہ بند کر دیں گے۔ اللہ اس پہ قادر ہے نا کہ جو زبان کو بولنے کی طاقت دے سکتا ہے وہ ہاتھوں کو بھی دے سکتا ہے۔ سر فرمایا ان کے منہ بند کر دیں گے، وتکلمنا ایدیہم، ہاتھ بولیں گے، وتشہد ارجلہم، ان کے پاؤں بولیں گے اللہ اس سے ہمارے ساتھ یہ گناہ کیا تھا۔ تنہائی میں بیٹھے ہیں، تنہائی میں بیٹھے ہیں، ایک چیز یاد رکھیے گا، باپ سے چھپ جاتے ہیں، ماں سے چھپ جاتے ہیں، رشتہ داروں سے چھپ جاتے ہیں، لیکن ہمیں خیال نہیں آتا ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ اوصیک ان تستحیی من اللہ کما تستحیی رجل قومک الصالح، تو میں جتنا حیا باپ کا کرتے ہو، جتنا حیا ٹیچر کا کرتے ہو کہ سامنے استاد صاحب موجود ہے یہ کام نہیں کرنا، جتنا حیا ایک محلے کے مولوی صاحب کا کرتے ہو، یار کہتے ہو نا بھائی موبائل سے گانے بند کرو، پتہ نہیں حافظ صاحب پاس بیٹھے ہیں، ہوتا ہے ایسے، اتنا تو شعور ہمیں ہے یار، ہم کہتے ہیں یار سگریٹ بند کر دو، پاس پیر صاحب بیٹھے ہیں ان کو ڈسٹرب نہیں کرنا۔ فرمایا جتنا حیا تم اس کا کرتے ہو کم از کم اللہ کا اتنا حیا ضرور کرو گے، وہ تمہیں دیکھتا ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ آپ کی آنکھیں، آپ کے کان، آپ کے جسم کا ایک ایک حصہ بول کے بتائے گا اللہ اس نے میرے ساتھ فلاں گناہ کیا تھا۔ اب سوچیں ذرا قیامت کے دن اگر ساری دنیا کے سامنے میرے ہاتھ میرے خلاف گواہی بن جائے، اگر میری زبان بند کر دی جائے، میری آنکھیں بتائیں اللہ اس نے میرے ساتھ فلاں جگہ پہ بے حیائی دیکھی تھی، میرے کان بتائیں اللہ اس نے فلاں جگہ پہ میوزک سنا تھا، میرے جسم کا ایک ایک حصہ میرے خلاف شکایت کرے، تو میری نجات کا کوئی راستہ نہیں بچتا۔ میرے معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي یَأْتِي یوم القیامۃ، میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، کن لوگوں کو جی؟ یاتی یوم القیامت، قیامت کے دن وہ آئیں گے، ان کے اعمال اتنے اتنے بڑے ہوں گے کہ ایک ایک عمل ان کا پہاڑ کے برابر ہوگا۔ تہامہ پہاڑ بہت بڑا پہاڑ ہے، فرمایا اس کے برابر اس کا ایک عمل ہوگا۔ اے میرے صحابہ، وہ جس طرح سے آپ تہجد پڑھتے ہو نا وہ تہجد بھی پڑھتے ہوں گے۔ ہم تو فجر نہیں پڑھتے یار، تہجد کیا پڑھنی ہے؟
فرمایا وہ تہجد بھی پڑھتے ہوں گے, وہ صدقہ خیرات بھی کرتے ہوں گے, حج بھی کرتے ہوں گے, اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوں گے. اللہ ان کی تمام عبادات کو روئی میں ہوا میں اس طرح اڑا دے گا جس طرح روئی کو ہوا میں اڑا دیتے ہیں, اور اللہ انہیں جہنم میں پھینک دے گا. اب تصور کریں, محنت کی ہو, بچے نے پڑھا ہو اور یقین ہو کہ میں نے اچھے مارکس لینے ہیں, اتنے یقین کے ساتھ جب وہ سامنے آئے, نوٹس بورڈ پہ آئے, جب وہ دیکھتا ہے میرے مارکس اچھے نہیں آئے, کیا کیفیت ہوتی ہے؟ تو وہاں کیا ہے جی؟ فرمایا اس کے سامنے نیکیاں نظر آ رہی ہوں گی, اسے یقین ہوگا میں جنتی ہوں, بات ہی کوئی نہیں ہے. اللہ اس کی نیکیوں کو ہوا میں اڑا دے گا. آقا وہ کیا کرتی ہوں گے؟ فرمایا ان کی تنہائیاں ناپاک ہوں گی. بولے جی کیا ہوگا ان کی تنہائیاں؟ اکیلے بیٹھا ہے, موبائل کا غلط استعمال کر رہا ہے, اکیلے بیٹھے یا اپنی ماں سے تو چھپ گیا ہے, دوستوں سے چھپ گیا ہے, باپ سے چھپ گیا ہے, رشتہ داروں سے چھپ گیا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھتا, لیکن اللہ اسے دیکھ رہا ہے. اللہ کے سامنے یہ بے حیائی کا ارتکاب کرتا ہے, تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا استعمال کرتا ہے. فرمایا اللہ اس جرم کی وجہ سے ان لوگوں کی تمام نیکیاں برباد کر کے انہیں جہنم میں پھینک دے گا. تو بیٹے اپنے موبائل کا تنہائی میں غلط استعمال کرنا بند کر دیں. اب میں آخری باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ, صنفان من اہل النار. یہ باتیں آپ نے سننی بھی ہیں, آگے جا کے بتانی بھی ہیں, بس ایک دو باتیں. صنفان من اہل النار, دو قسم کے لوگ ایسے ہیں وہ جہنمی ہیں. جی کون کہہ رہا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جن کے متعلق یقین ہے, صادق مصدوق, کبھی جھوٹ بولنا ہی نہیں ہے. مکے کے مشرک کہتے تھے کہ وجدنا کا صادقہ, آپ سچے ہو, جھوٹے, پھر یقین تو ہونا چاہیے نا. فرمایا میرے صحابہ میں جانتا ہوں صنفان من اہل النار لم اراہما, لیکن میں ان کو دیکھا نہیں ہے. ان کو میں نے دیکھا, کیا مطلب وہ میرے بعد آئیں گے, میرے دور میں وہ لوگ موجود نہیں ہیں, میرے بعد آئیں گے. کون سے لوگ ہیں جی؟ پہلے قسم ہے مردوں کی. فرمایا وہ مرد, وہ لوگ, ایسا گروہ ہوگا جو لوگوں پہ ناجائز ڈنڈے برسائیں گے, ناجائز ڈنڈے برسائیں گے. اس دور میں اس کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ جو پولیس والے لوگوں پہ ناجائز ڈنڈے برساتے ہیں آپ ان کو لے سکتے ہیں. دوسری لوگ, فرمایا نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات, وہ عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی, تنگ پہنے ہوں گے, باریک پہنے ہوں گے, ایسے لباس پہنے ہوں گے ایسے لباس نہیں پہنا ہوا, ضرورت ہی نہیں ہے, پہنے نہ پہنے. فرمایا یہ وہ خواتین ہیں جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے, اللہ انہیں جنت کی خوشبو بھی نہیں آنے دے گا, جو جنت کی خوشبو 40 سال کے مسافت تک جاتی ہے. بیٹے گھروں میں جا کے بتائیں یہ باتیں, بچائیں اپنے اہل خانہ کو جہنم سے. اگلی چیز, نبی علیہ السلام نے فرمایا, اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا میری امت پہ. کس پہ جی؟ میری امت پہ آئے گا, میری امت پہ یہ وقت آئے گا. کیا؟ اللہ ان کو زمین میں دنسا دے گا, اللہ ان کو زمین میں دنسا دے گا, زمین پھٹ جائے گی. اللہ کے لیے مشکل تو نہیں ہے نا, رات کو زلزلہ آیا تھا نا, اللہ کے لیے مشکل زمین کو ہلانا, زمین کو پھاڑنا کوئی مشکل نہیں ہے. فرمایا وقت آئے گا اللہ میری امت کے کچھ لوگوں کو زمین میں دنسا دے گا, اور یہ دنسنا اتنا عام ہو جائے گا کہ لوگ باتیں کر رہے ہوں گے یار کل نہ فلاں محلے میں فلاں لوگوں کو زمین میں دنسا دیا گیا. اتنا عام. آپ کو یاد ہوگا پیچھے ہمارے ملک میں بم دھماکے بڑے ہوتے تھے, تو یہ روٹین سی بن گئی, یا اتنے دھماکہ ہو گیا یا اتنے اتنے بندے مر گئے. فرمایا اتنا عام ہو جائے گا لوگوں کے مجلس میں, یار رات وہ بندہ میرے ساتھ تھا وہ اب نہیں ہے, کہاں ہے وہ, یہ وہ زمین میں دنسا دیا گیا. فرمایا دو دوست اکٹھے جا رہے ہوں گے, راستے میں
زمین پھٹ جائے گی، ایک زمین میں دنسا دیا جائے گا۔ فرمایا تیسرا عذاب اللہ ایک زمین میں دنسایا، دوسرا عذاب فرمایا اللہ جو لوگ بچ جائیں گے ان کے چہرے بندروں اور خنزیروں کے بنا دے گا۔ تصور کرے اگر میں انسان ہوں میرا چہرہ خنزیر جیسا ہو، کیسا لگتا ہے یار؟ اگر میں انسان ہوں اللہ مجھے میرا چہرہ بندر جیسا بنا دے، میں کیسا لگتا ہوں؟ تصور کریں اللہ کی زمین پہ جینا ہے تو اللہ سے ڈر کے زندگی بسر کریں۔ فرمایا اللہ ان کے چہرے بندروں اور سوروں خنزیروں کے بنا دے گا، اور اللہ ان پہ پتھروں کی بارش برسائے گا۔ کیا برسائے گا جی؟ اللہ ان پہ پتھروں کی بارش برسائے گا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے پیغمبر کیا وہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوں گے؟ کیا وہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوں گے؟ فرمایا ہاں وہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوں گے۔ اگر پھر ایسا کیوں ہوگا؟ فرمایا اس وقت آپ کے ہاں موسیقی عام ہو جائے گی، میوزک سننا عام ہو جائے گا، گانے گانے والیاں عام ہو جائیں گی، اور یہ ڈھول بجانے والیاں یہ عام ہو جائیں گے، فحاشی عام ہو جائے گی۔ جب یہ عام ہو جائیں گے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ پھر آپ کو یہ 3 عذاب دے گا، کچھ لوگوں کو زمین میں دنسا دے گا، کچھ لوگوں کے چہرے بگاڑ دے گا، اللہ کچھ لوگوں پہ پتھروں کی بارش برسائے گا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ وہی لوگ نہیں ہیں جو نمازیں نہیں پڑھتے، نہ اب وقت چینج ہو چکا ہے بیٹا۔ آپ نے دیکھا نہیں دادی نے حجاب کیا ہوتا ہے پورا، اس کی ماں نے دوپٹہ سر پہ لیا ہوتا ہے، اور بیٹی ساتھ جا رہی دوپٹہ سر پہ بھی نہیں ہوتا، اور جو نیکسٹ جنریشن آئی کیا ہوگا واللہ عالم، ہمیں تو نہیں پتہ۔ ہم تو بہت تیزی کے ساتھ اپنی قوم کو تباہی کی طرف جاتا ہوا دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں میں بھی دیکھ رہا ہوں، ہم اسی معاشرے میں رہتے ہیں۔ فرمایا وقت آئے گا جب صحیح مسلم کی روایت ہے کہ 2 لوگ سریام زنا کر رہے ہوں گے، اس وقت وہ شخص مومن ہوگا جو صرف اتنا کہے گا بھائی شرم کرو اندر چلے جاؤ، یہ نہیں کہ نہ کرو۔ آخری بات سماعت فرما لیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگ میری امت کے وہ مسجدوں میں نماز پڑھنے سواریوں پہ سوار ہو کے آئیں گے۔ کیا مطلب؟ وہ نمازی ہوں گے۔ کیا مطلب جی؟ زور سے بولیں، آخری بات ہے، وہ نمازی ہوں گے، نماز پڑھتے ہوں گے، نماز پڑھنے کے باوجود جو ان کے گھروں کا ماحول ہوگا، ان کی نساؤہم کاسیات عاریات ممیلات مائلات، جو گھروں کا ماحول ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ لباس پہنے ہوں گے لیکن ننگی ہوں گی۔ وہی جو میں نے ابھی بیان کیا، یا باریک ہوگا۔ ہم نے تو مغرب سے سیکھا ہے نا، ہم نے تو ان کا کلچر بھی اڈاپٹ کیا ہے نا۔ ہم کہتے ہیں کہ جی وہ ماڈرنائزیشن ہے، یہ تو پرانے بدھو تھے آتی عربی لوگ، انہیں کیا پتا کہ دنیا کہاں پہنچ چکی ہے، ہم نے چاند پہ قدم رکھ دیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ فرمایا نمازیں پڑھتی ہوں گے، نساؤہم کاسیات عاریات ممیلات مائلات، ان کی جو عورتیں ہوں گی یہ لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، لوگوں کی طرف مائل بھی ہوں گی اور ان کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی۔ ایسے ہی ہو رہا ہے نا، کہتی ہے کھائی دا اپنے لیے پائی دا دوجیا نہیں۔ لباس اس لیے پہنتے نا اچھا تاکہ لوگ دیکھیں یار بندہ اچھا ہے، اور کھانے کا کون دیکھتا ہے سر؟ اور فرمایا ان کے بال ایسے ہوں گے جیسے اونٹ کی کہان ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ جوڑا بنایا ہوگا، جوڑا بنایا ہوگا انہوں نے۔ دوسرا مطلب فرمایا وہ اپنے بالوں کو کبھی اس طرف کریں گی کبھی اس طرف کریں گی تاکہ لوگ ان کی طرف مائل ہوں۔ پہلے لباس بڑی، لباس تنگ، پھر خود ان کی طرف دیکھنا، اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے بالوں کو ہلائیں گی تاکہ لوگ ان کی طرف مائل ہو جائیں۔ اللہ کے پیغمبر نے اگلا جملہ بولا وہ حیران کرنے والا ہے۔ اگر ہمارے گھروں میں کوئی ایسا ہے تو بیٹے جا کے بچائیں اپنے فیملی کو، اہل خانہ کو جہنم سے۔ فرمایا علینوہن فإنہن ملعونات، جو خواتین آپ کو اس حالت میں نظر آئیں جو اپنے بالوں کا جوڑا بنا کے نکلتی ہیں، اپنے بالوں کو دنیا کو دکھانے کے لیے ہلا ہلا کے چلتی ہیں، جو آپ کو نظر آ جائے خواتین جو لباس تنگ پہنتی ہیں لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی ہیں، علینوہن ان پہ لعنت ڈالیں۔ کیا کریں جی؟ ان پہ لعنت ڈالیں۔ فإنہن ملعونات، کیونکہ ان پہ اللہ کی بھی لعنت ہے، رسول اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے۔ تو اس لیے بیٹے بات یہ ہے ہمیں اپنی تنہائیوں کو پاک کرنا ہے، ہمیں اپنی فیملیز کو جہنم سے بچانا ہے۔ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے موت کب آ جائے،
اگر میں سمجھتا ہوں کہ میرا پڑھا لکھا ہونا میرے لیے کامیابی کی ضمانت ہے تو بیٹا ایسی بات نہیں ہے. جو نہیں پڑھے اللہ جانور کو بھی رزق دیتا ہے. اس لیے یاد رکھیں کامیابی کا معیار یہی ہے کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا وہ تو ہوا کامیاب. صحابی کہتے ہیں آقا سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ سب سے زیادہ عزت چاہتے ہیں نا آپ؟ سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ فرمایا اکرمہم عند اللہ اتقاہم. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے. جو اللہ سے ڈر کے زندگی گزاریں. اذان ہو جائے بھاگے مسجد کی جانب, اپنی نگاہیں جھکا کے چلیں, اپنا سر اٹھا کے چلیں, اپنی تنہائیوں کو پاک کریں اور ذہن میں یہ گمان ہو ان السمع میرے کان اللہ کو میری شکایت کریں گے, والبصر میری آنکھیں اللہ کو میری شکایت کریں گی, والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا جسم کا ایک ایک حصہ شکایت کرے گا. بیٹے ان باتوں کو آگے پھیلانا آپ کی ذمہ داری ہے. پھیلائیں گے انشاءاللہ, پھیلائیں گے انشاءاللہ. کل کے دن ہم کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں کریں گے جس سے ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہو جائے. ٹھیک ہے بیٹے؟ انشاءاللہ ہم خود بھی بچیں گے, لوگوں کو بھی بچائیں گے. ہم اپنے گھر میں بھی اس کلچر کو پروموٹ نہیں کریں گے. ماں کا رشتہ بڑا مقدس ہے اور اس دن کو عید الفاحشہ کہا جاتا ہے, فاحشہ لوگوں کی عید. اس لیے ہم انشاءاللہ دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. میں بہت اچھا لگا آپ سے بات کرنا. السلام علیکم.